نہیں دیتی، اسے بزدلی اچھی نہیں لگتی، اسی لیے جیو تو شیروں کی زندگی جیو۔ اور میرے علاقے کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں؟ آپ چور قوم سے ہیں؟ آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے ہیں حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا۔ ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو۔ چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی ہی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی، فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا۔ میرے عزیزو، یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے۔ مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی، مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، حق بات کا اعلان کر کے جاؤ۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا۔ ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی، لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے۔ حسین کا یہ مزاج ہے، ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے۔